بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں وقاص ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل. میرے ساتھ بلال خان صاحب موجود ہیں. آج ہم نے بات کرنی ہے ایک تو کے پی کی گورنمنٹ کی پرفارمنس اور جس طرح گنڈا پور صاحب اس پورے صوبے کو لے کر چل رہے ہیں اور تحریک انصاف کا 12 13 14 سال کی آل اوور جو ان کا ایک نیریٹو تھا وہ، اور جس طرح کل ایک افسوسناک سانحہ ہوا ہے اس پر ہم بات کریں گے. بلال بھائی کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. بہت شکریہ ولانا بھائی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ سے ٹھیک ہے آپ کی؟ تھینک یو. اچھا بلال بھائی، ایک تو دیکھیں نا کہ ریاست مدینہ، مجھے یاد ہے کہ وہ بار بار ایک چیز کنٹینر پہ چڑھ کر بتاتا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کتا، دریا کے کنارے کتا بھی مر جائے ٹھیک ہے تو اس کا حکمران وقت سے سوال ہونا ہے، عمر فاروق سے سوال ہونا ہے. بالکل یہ بات تو بتائی نا بار بار، ایسا ہی. اس حدیث کو، اس قول کو بار بار انہوں نے باور کروایا. اس کے بعد 2019 میں اپنی بہن پھنسی حلیمہ خان، گلیشیئر والا جو معاملہ ہوا تھا چترال میں. ہاں چترال میں پھنسی تھی اور کی بیٹیاں بھی تھیں بیچ میں. بیٹیاں بھی جی، ان کو بھی وہاں سے ریسکیو کیا گیا، ہیلی کاپٹر گیا تھا. پھر اسی بندے کے اوپر کے پی کے کی گورنمنٹ کا ہیلی کاپٹر کا ایک پراپر کیس بنا. ٹھیک ہے. یوز ہی ہیلی کاپٹر کرتا تھا وہ، اس کے لیے ٹیکسی بن گئی تھی ہیلی کاپٹر. ٹھیک ہے. نجائز تجاوز کیا ہوا تھا اختیارات کا. جی، تو اس کو استعمال کرتے رہے، کیس بنا، تو یہ نیب پیچھے پڑی. پھر تیسری بات پہ آ جائیں. جی، وہاں پر ریاست مدینہ کا منجن بیچا ہاں، اور وہاں پر دریائے فرات چھوڑے دریائے سوات کے کنارے پہ 18 جانیں سسک کے بیچاری انتظار کرتی رہیں. دیکھیں جی، ان کی جب گورنمنٹ آئی تھی نا ولانا صاحب، یہ شروعات میں ہی ایکسپوز ہو چکے تھے. ان کی جو بیوروکریسی تھی، ان کا جو لائن آرڈر کا معاملہ تھا، یہ ان کی مطلب کہ ان کی حکومت شروعات میں 100 دن کے اندر ایکسپوز ہو چکی تھی. صحیح والا معاملہ آپ کے سامنے ہے، پنجاب میں جو ہوا تھا، جو فیملی کو مارا گیا تھا، شوٹ کیا گیا تھا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ گنڈا پور جو ہے، گنڈا پور نہیں گنڈا پور ہے، یہ بالو والا جو ان کا وزیر اعلیٰ ہے، انہوں نے مسلط کیا ہے. یہ بدقسمتی ہے کے پی کے کی، ہماری، ہم پٹھانوں کی، کہ تقریباً یہ جب سے یہ پی ٹی آئی ہے اور پھر یہ گنڈا پور ہم پر مسلط کیا. یقین کرو، میں کہتا ہوں کہ یا تو کے پی کے کی عوام سے کوئی ایسا بڑا گناہ ہوا ہے، یا تو یہ نہایت ہی بدقسمت لوگ ہیں ہم لوگ. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں خود بھی پٹھان ہوں، کہ اس جیسے گھٹیا اور بے ضمیر لوگ، جن کو احساس ہی نہیں ہے، جن کو پرواہ ہی نہیں ہے عوام کی، کہ یار عوام انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے. اب جب کہ یہ قتل ہے ولانا بھائی، یہ قتل ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ دریا میں وہ بہہ کر چلے گئے، نہیں، میں اس کو قتل کہتا ہوں. یہ قتل کا پرچہ گنڈا پور پہ بھی ہونا چاہیے، کے پی کے وزیر داخلہ پہ اور ڈپٹی کمشنر سوات کے اوپر بھی قتل کا مقدمہ درج ہونا چاہیے. 1.5 گھنٹہ وہاں پر انتظار کرتی رہی ہے فیملی، 1.5 گھنٹہ. مہمانوں کا قتل ہے. پنجاب سے لوگ گئے تھے، یہ مہمان تھے سوات کے، یہ ڈپٹی کمشنر کے مہمان تھے، یہ کے پی کے کی گورنمنٹ کے مہمان تھے. وہاں سیر کرنے گئے تھے، آپ کے پاس 1.5 گھنٹہ وہاں پر کھڑے ہیں اور سسٹم اس کا منہ چڑھا رہی ہے. وہ کھڑے ہیں، پکار رہے ہیں، اس میں بچیاں ہیں، اس میں بزرگ ہیں، اور وہ 15 لوگ 2 جا رہے ہیں، 3 جا رہے ہیں، اور وہ اپنی موت کا، کوئی اپنی موت کا انتظار کرتا ہے؟ کسی کے گھر میں آپ مہمان بن کر جاتے ہو، وہاں پر آپ کی جان کو اگر مسئلہ بنتا ہے تو یہ قتل ہوا کہ نہیں؟ آپ کو جب بچایا نہیں جائے گا تو آپ کیا سوچو گے کہ یار میں جس کے گھر میں مہمان گیا ہوں اس نے میرا قتل کیا. تو میں ولانا صاحب، میرا دل اندر سے بڑا بھرا ہوا ہے. ہم لوگ پٹھان ہیں، پٹھان بڑی بہادر قوم ہے، پٹھان بڑے مہمان نواز قوم ہے، لیکن یہ گھٹیا قسم کے پی کے اوپر پچھلے 15 سال سے 10 سال سے یہ لوگ مسلط ہیں. اور یقین کریں یہ اتنے مسلط ہو چکے ہیں کہ اب ان کے بیان، آپ نے ایک بیان سنا ہے گنڈا پور کا، بالو والے کا؟ اس نے کیا بیان دیا ہے؟ اس نے اس واقعے کے فوراً بعد لیفٹ سائڈ پر اور بھی لوگ کھڑے تھے. وہ کیا، اس کا ایوب خان کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ عمر ایوب. ہاں، وہ کھڑا تھا ساتھ میں. وہ ایک اور جو ہمارے شاعر تھے فراز صاحب، ان کا بیٹا وہ بھی کھڑا تھا. میں نام ان کا اس لیے لے رہا ہوں کہ ان کے بیٹے ہیں یہ، وہ ساتھ کھڑے تھے وہاں پر. اور جناب گنڈا پور صاحب فرما رہے ہیں کہ میری ٹیم وہاں کام کر رہی ہے، میں کیا خود تمبو دوں جا کر وہاں پر؟ کتنی شرم والی بات ہے. آپ ایک چیف منسٹر کہوں یا چیف کہوں ولانا صاحب، میں تو یقین کریں، میرا منہ، میرا الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے کہ میں اس کو چیف منسٹر کہوں. یہ چیف نہیں ہے. چیپ ہوتے ہیں ایسے لوگ جب حادثہ ہوتا ہے، آپ کے گھر میں آئے ہوئے مہمان مرتے ہیں، 1.5 گھنٹہ وہ ریسکیو کے لیے انتظار کرتے ہیں. ان کے پاس ہیلی کاپٹر اپنے فیملیوں کے لیے یا خود کے لیے؟
جب یہ لشکر وہاں سے پشاور سے لے کے چلتا ہے, کرین بھی ہوتی ہے, بلڈوزر بھی ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کون کون سی مشینری, ہیوی قسم کے ڈرونز. ریسکیو مولانا صاحب کی اس طرح کی ٹیمیں جو ہے نا, ان کو 5-5 ہزار کے نوٹ دیے تھے, جب یاد ہے نا, یہ 5-5 ہزار کے نوٹ بانٹ رہا تھا. تو یہ تو دیکھیں, وہ تو اپنے لیے یوز کرنا تو جانتے ہیں نا پٹھانوں کو. پٹھان بڑے معصوم قوم ہے. میں نے آپ کو کہا پٹھان بڑے مہمان نواز, طاقتور اور بڑے معصوم لوگ ہیں. یہ ان پہ مسلط ہو گئے ہیں. انہوں نے اپنے کے پی کے میں پنجے گھاڑ لیے. یقین کریں وہاں کے نوجوانوں کو ورغلایا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اتنا ان لوگوں نے ان کا برین واش کیا ہے. خان کے چکر میں, 804 کے چکر میں, سوات میں تمام مشینری تھی, سب کچھ تھا, لیکن 804 آئے گا, 804 بچائے گا, 804 یہ بھی کر لے گا, 804 وہ بھی کر لے گا, 804 اس طرح بھی کر لے گا, 804 آئے گا, وہ ہمارا مسیح دجال بن چکا ہے. یار خدا کا خوف کریں, کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھیں, اس کو دجال نہ بنائیں. اس کو اندر وہ سزا کاٹ رہے تو کاٹنے دیں, آپ اپنا کام تو کریں نا. آپ اپنی جو وہاں کی جو لوکل مشینری ہے ان کو ایکٹیو کریں. وہاں پر جو آپ کی ضلعی حکومت ہے اس کو ایکٹیو کریں, مشینری کام کے لیے لے کر آئیں. عوام مر رہی ہے, عوام سسک رہی ہے. آپ کو پتہ ہے پشاور کی ایک تصویر ہے, تندور کے آگے جو برقع پہن کر ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں روٹی کے انتظار کے لیے, مانگنے کے لیے, ایک قطار لگی ہوتی ہے. ہنڈا پور کو وہ نظر نہیں آتی. ہنڈا پور کو, پشاور کی سڑکیں, وہاں کے حالات, وہاں کے اسپتال نظر نہیں آتے. کیا ہو رہا ہے وہاں پر, وہاں کی کرپشن. میرے بھائی مولانا بھائی, کس چیز کے لیے ہم روئے, کس چیز کے لیے ہم پٹھان فریاد کریں, مجھے یہ بتائیں. یقین کریں دل خون کے آنسو ہوتا ہے. پچھلے 15 سال سے یا 10 سال سے کے پی کے مطلب کہ یرغمال ہے, گن پوائنٹ پر یرغمال ہے. اس وقت آپ کا ایک صوبہ پاکستان میں نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ یرغمال کیا ہوا ہے اس حکومت, یہ جو کے پی کے کی حکومت ہے, ہنڈا پور کی حکومت ہے, یہ کے پی کے یرغمال ہے, پوری تحریک انصاف نے کیا یرغمال ہے. پٹھان بیچارے پس رہے ہیں, مہنگائی وہاں پر ہے. بار بار کیوں ووٹ دیتے ہیں انہیں؟ کس نے ووٹ دیے؟ تحریک انصاف کو ووٹ کیوں دیتے ہیں بار بار, کیوں ان کی حکومت بنواتے ہیں پٹھان؟ میں نے آپ کو کہا یرغمال بنایا ہوا ہے نا میرے بھائی. پولنگ اسٹیشن ان کے ہیں, پولیس ان کی ہے, سب. جب آپ کو پتہ ہے, آپ نے ایک تصویر دیکھی ہے پشاور سے اتنی آسانی کے ساتھ وہ جو ریلا جو نکلتا ہے اسلام آباد کی طرف, وہ اٹک کس طرح کراس کرتا ہے, کراس کروایا جاتا ہے. ساری مشینری ایکٹیو ہوتی ہے کہ نہیں, مجھے یہ بتائیں. ہوتی ہے ایکٹیو. آپ کا ڈی سی, آپ کا کمشنر, آپ کا پولیس, آپ کا آئی جی کے پی کے, سب سہولت کار بنے ہوتے ہیں میرے بھائی. یہ ابھی اڈیالہ جیل کے باہر میں نے اس دن دیکھا کہ گنڈا پور آیا, اس کے ساتھ اس کا کوئی ڈی پی او تھا, ایس ایس پی تھا, اور آگے سے ایک سب انسپیکٹر پنجاب پولیس کا. وہ اسے کہہ رہے کہ سر مجھے آرڈرز نہیں ہیں, تو آپ پلیز براہ مہربانی, میرا تو کوئی قصور نہیں ہے, تو جو آرڈرز ہیں اعلیٰ آفیسرز کے کہ یہاں پر کوئی بھی ریلی وغیرہ یہ وہ کچھ نہیں ہوگا, تو وہ جو کے پی کے پولیس والا ہے وہ اسے دھکے مارتا ہے پنجاب. مطلب انہوں نے ایک ایسا کلچر انٹروڈیوس کروا دیا ہے کہ ریاست کی ایک مشینری ریاست کی دوسری مشینری کے آمنے سامنے روزانہ کھڑی ہوتی ہے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کے پی کے اس وقت پاکستان میں نہیں ہے, اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے میرے بھائی. اس کو چھڑوانا ہے, اس کو اس ٹولے سے, یہ جو مسلط ہے اس کو بازیاب کروانا ہے. آپ کا ایک صوبہ ہوا ہو چکا ہے میرے بھائی, آپ کہاں بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں. آپ کا ایک صوبہ پٹھان, میں آپ تو کہتا ہوں پٹھانوں کو بیچارے معصوم ہیں, جہاں لگاؤ گے وہ لگ جائیں گے. دہشت گردی پٹھانوں نے فیس کی ہے, پٹھانوں کی جانیں وہاں گئی ہیں, ان کے بچے مرے ہیں, اور اب ان پر یہ ٹولہ مسلط ہو گیا. تو یار پٹھانوں کا کیا قصور ہے, ہمارے بھائیوں کا, ہمارا کیا قصور ہے؟ تو 804 بھی تو پٹھان ہی ہے نا. کس نے کہا پٹھان ہے؟ پٹھانوں والا ایک کام مجھے بتا دیں. پشتون ہے وہ, کہتے نہیں ہیں. نہیں, پٹھانوں والا کو یہ کام بتائے نا مجھے. بنا پھرتا ہے جی, وہ ان کا علمبردار ہے, اس لیے تو اسے بار بار حکومت دیتے ہو آپ لوگ. بولے ہیں نا, معصوم ہے. بولوں کے اوپر, معصوم لوگوں کے اوپر آپ انسان جلدی مسلط ہو جاتا ہے. اس کو جہاں لگاؤ گے وہ لگ جائیں گے, اتنے معصوم لوگ ہیں. اب یہ سوات والا معاملہ دیکھ لو, کہاں تھا ڈپٹی کمشنر؟ 1.5 گھنٹہ وہ فیملی انتظار کر رہی تھی وہاں پہ کھڑے ہو کر. 1.5 گھنٹے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی نہیں آ سکتا؟ وہ ایک آئی تھی چپو والی کشتی, اور وہ کیا الٹا گرا کے گئی ہے. وہ آ کے کشتی اس نے ماری ان لوگوں کے اندر, اور جو تھوڑے سے چپو والی کشتی مقامی لوگوں کی تھی, وہ مشینری نہیں ہے. اگر یہ کے پی کے کی مشینری ہے چپو والی کشتی, تو پھر کے پی کے کی حکومت کو ڈوب کے مر جانا چاہیے چلو پر پانی میں.
مشینری میں مشینری کی بات کر رہا ہوں، میں ہیلی کاپٹر کی بات کر رہا ہوں. کہاں پر ہے جس میں گنڈا پور صاحب سوات سے پشاور جاتے ہیں ہیلی کاپٹر؟ وہ کدھر تھا؟ کہاں تھا وہ؟ سوات کے اندر ہر وقت 1-2 ہیلی کاپٹر موجود ہوتے ہیں. پہاڑی علاقہ ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے نا، ایمرجنسی کی وہ کہاں پہ تھے میرے بھائی؟ 1.5 گھنٹہ. اچھا متعلقہ تھانے کی پولیس آئی ہے وہاں پر، متعلقہ 1.5 گھنٹہ وہ کھڑے ہیں، متعلقہ پولیس آئی ہے، 18-19 لوگ آئے ہیں سرکاری ضلعی انتظامیہ کے، وہ دیکھتے رہے. یہ عین شاہدین کا کہنا ہے، پٹھانوں کا کہنا ہے، اور پھر وہ پتلی گلی سے نکل گئے. اب وہاں پر جو پورا خاندان کھڑا تھا، کبھی اس کا بھائی پانی میں جا رہا ہے، کبھی اس کی بیٹی جا رہی ہے، پھر ماں جا رہی ہے، سب کی باری آ رہی تھی. اور وہ سب جو وہاں پہ کھڑے تھے وہ کوئی اپنی موت کا انتظار کرتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں. وہ موت کا انتظار کر رہے تھے، وہاں بے بس تھے. KPK کی حکومت ایکسپوز ہوئی ہے اس میں. مشینری صرف ریلیوں کے لیے، اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کے لیے، لاہور کی طرف چڑھائی کرنے کے لیے مشینری بھی نظر آئے گی، ہیلی کاپٹر بھی نظر آئے گا آپ کو، بلڈوزر بھی نظر آئے گا، ریسکیو کی 11 22 اور پتہ نہیں کون سی مشینری ہو ان کے پاس ہے کہ غریب آدمی کو بھوک لگی ہو تو ایسی مشینری، ایسے اداروں کے نام جو ہے منہ سے نہیں نکلتے، ایسے ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ایسے ان کے پاس مشینری ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ بے حسی آپ کے اور میرے لیے نہیں ہے. اچھا، اپنے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے. اگر آپ مولانا صاحب آج سوات اسی جگہ پہ آپ کھڑے ہوتے نا تو آج، یا میں ہوتا تو ہم یہاں بیٹھے نہ ہوتے. نہیں ہونا تھا. ہمیں دیکھو ایکسپوز ہو چکے ہیں. اب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سوات جائے گا؟ سب سے بہترین سپاٹ تھا ٹورزم کا، کوئی جائے گا وہاں پر؟ میں خود آپ سے گاڑی میں جب ہم بیٹھے تھے ایک دفعہ تو میں آپ سے بات نہیں کر رہا تھا آج کہ میں نے کہا یار یہ تو مجھے تو ڈر لگ گیا. اب تو سوات بڑا دل کرتا تھا کہ وہ ٹنل بنی ہے، وہ بڑا مزہ آتا تھا، اچھا روڈ بن گیا ہے، سوات جاتے تھے، جا کے راتوں رات بندہ پہنچ جاتا تھا. میرے بھائی قدرتی آفات آتے ہیں، قدرتی حادثات ہوتے ہیں، پھنس بھی جاتے ہیں لوگ، مر بھی جاتے ہیں، بچ بھی جاتے ہیں. یار یہ قتل ہے یار مولانا صاحب، یہ قتل ہے. یہ 15 ایک خاندان کا پورا مہمانوں کا قتل ہے. اور یہ قتل KPK کی حکومت نے کیا ہے. FIR درج کریں، کون کرے گا بتائیں مجھے؟ کرے گا IG KPK FIR درج کرے گا؟ چلو ہنڈا پور کو چھوڑ دو، آپ اس کو بھی چھوڑ دو، وزیر داخلہ KPK کو، ڈپٹی کمشنر پر FIR ہوگی؟ بتائیں مجھے. اچھا مجھے ایک بات تو بتائیں، ایسا کیا غلطی ہوئی کہ یہ تحریک انصاف کا عروج جو ہے بیسیکلی اس کو جو جاگ لگی ہے وہ لگی، کہتے لوگ ہیں کہ پنجاب سے اٹھا 2011 کا جو ان کا سب سے بڑا جلسہ تھا، لیکن ان کو اقتدار کی جاگ لگائی ہے تو وہ KPK نے لگائی ہے، جہاں سے ان کو سمجھ آ گئی اور پھر پنجاب کے اوپر انہوں نے بزدار رکھ دیا، پھر اوپر خود آ گیا. تو یہ کیسی غلطی ہوئی ہم سے کہ جو نااہل لوگ جو ہیں آج تک جان نہیں چھوڑ پا رہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. عمران خان صاحب 804، عمران خان چھوڑو 804 کو، 804 صاحب جو ہیں وہ 20 سال سے اپوزیشن، نعرے، ریلیاں، احتجاج، یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں. پھر جب ان کو حکومت ملی، ٹھیک ہے، باقی لوگ بھی اس میں شامل ہوئے. میں خود ان کا سپورٹر تھا، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، پٹھان ہوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا شعور دیا ہے. آپ پشاور سے ہیں؟ جی پشاور سے ہوں، محمد ایجنسی کا ہوں میں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا شعور دیا ہے، جب یہ خان صاحب کی 804 کی حکومت بنی تھی 2018 میں نے کہا کہ یار آپ تو یقین کرو دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں. اچھا، ہاں، یو ووٹڈ فار ہم. ہاں، میں نے کہا یہ سب کچھ ہوگا. اب یہ دیواریں گریں گی گورنر ہاؤس کی، یہاں پہ لائبریری بنے گی، ٹھیک ہے. نتھیا گلی والا یار یہ باتیں تو پرانی ہو گئی نا. اچھا میں کیسے پلٹا؟ میں تو دیکھو میرے ہاتھ میں مائک ہے، میں ایک صحافی ہوں، اتنا تو سوچتا ہوں نا کہ یار کچھ تو ہے اس حکومت میں، کچھ تو بات تھی، میں پلٹا کیوں؟ جب اس کے شروع کے 100 دن تھے پنجاب کے اندر، اس نے بزدار کو مسلط کیا تو آپ کے لاہور میں غریبوں کے گھر گرانا شروع کر دیے تھے انہوں نے، میں نے کور کیا ہے. پوری کی پوری فیملیاں، خواتین درباروں میں رہنے پر مجبور ہو گئی تھی. پناہ گاہیں تو بعد میں بنی ہے نا. اچھا، یہ تو پورا پاکستان پناہ گاہ ہو جانا تھا اگر یہ ان کی حکومت 3-4 سال ہو رہی تھی تو آپ کا پورا پاکستان پناہ گاہ تھا.
یہ تو شروعات تھی, یہ تو پناہ گاہ آپ کو دکھایا گیا, یہ ٹیسٹ ہے کہ بھائی یہ دیکھو پناہ گاہ, پناہ لینی ہے. پھر انہوں نے پورے پاکستان کو ایک پناہ گاہ بنا دینا تھا اور ہم نے اس میں پناہ لینی تھی سب نے. اگر یہ مزید مسلط ہوتے ہم پر, میرے بھائی مجھے اتنا دکھ ہوا جب میری امید کلیپس گری عمران خان سے اور پی ٹی آئی سے, جب غریبوں کے گھر گرائے گئے تھے 100 دنوں کے اندر پنجاب کے اندر. میں نے کور کیا جا کے ان فیملیوں کو, ان لڑکیوں کو جو درباروں میں جن لوگوں نے پناہ لی ہوئی تھی, واش روم کے لیے ان لڑکیوں کے پاس جگہ نہیں تھی, پردہ عورتوں کے لیے جو فیملیاں جن فیملیوں نے پناہ لی تھی ان کے پاس جگہ نہیں تھی کہ وہ واش روم جا سکے وہ بہنیں, ان کی بدوائیں نہیں لگے گی. اور پھر اتنا بڑا ریاست مدینہ, یار مولانا صاحب, ریاست مدینہ سر ہیں, اس کا دعویٰ کر کے پھر آپ اپنے جلسوں میں نچنیوں کو لا کر نچواتے ہو. بسم اللہ پڑھ کے ڈانس شروع ہوتا ہے, بسم اللہ پڑھ کے گانا شروع ہوتا ہے, بسم اللہ پڑھ کے بانڈ سٹیج پر آ جاتے ہیں. تو میرے بھائی یہ ریاست مدینہ نہیں تھی اور نہ ہی ریاست مدینہ بننی تھی. یہ نام کی وجہ سے ذلیل ہوئے ہیں, اس نام کی وجہ سے, اس نام کی وجہ سے ان کی حکومت پر جو زوال آیا نا, عمران خان پہ جو خاص کر زوال آیا, اس نام کی وجہ سے آیا ہے. یہ مقدس نام ہے. ریاست مدینہ قربانیاں تھی, پیٹ پہ پتھر باندھ کر پتہ نہیں کیا 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 ہے ہمارے بڑوں نے, ہمارے بزرگوں نے, صحابوں نے. آپ اس نام کو یوز کر رہے ہو اور پھر آپ اپنے جلسوں میں یہ سب کچھ کر رہے ہو. آپ ڈانس کر رہے ہو, آپ بانڈ بلا رہے ہو, آپ گلوکار بنا رہے ہو. بسم اللہ ہوتی ہے شروعات اللہ کے پاک نام سے. ہاں جی, وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو بعد کی بات ہے نا. آپ شروعات بسم اللہ سے کرتے ہو نا. بے شک. آپ بسم اللہ پڑھ کے گانا گاؤ گے؟ بتائیں مجھے بات. آپ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ گے؟ آپ کوئی کام کرو گے بسم اللہ پڑھو گے؟ آپ کبھی کسی گلوکار کو دیکھا ہے آپ نے کہ اس نے آپ نے راحت فتح علی خان کو دیکھا اس نے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہو اور پھر اس نے گانا گایا ہو؟ کبھی سنا؟ ان کے جلسوں میں میرے بھائی اگر ان پر زوال آیا تو اس کلمے کی وجہ سے آیا. انہوں نے احترام ہی نہیں کیا اس کلمے کا, انہوں نے صرف اسلامی ٹچ دے کے اس کا یوز کیا ہے. جب آپ اسلام کا یوز کرو گے, آپ اللہ کے ساتھ مذاق کرو گے, ہمارے دین کے ساتھ مذاق کرو گے, تو پھر زوال تو بھئی پکا ہے, پھر پکا زوال ہے. لیکن میں کے پی کے کی عوام کی میں حیران ہوں کہ اتنی بدقسمتی ہے ہماری یار. ہم نے پہلے زوال دیکھا دہشت گردی کا, ہمارے بچے بم دھماکوں میں مرے ہمارے لوگوں کے. ہر جمعرات کو دھماکہ ہوتا تھا پشاور میں, ہر جمعرات کو. ہم نے وہ چیزیں فیس کی ہیں. ہم نے اپنے بچے ہاتھوں سے اٹھائے ہیں, خون میں لت پت گھروں میں لے کے گئے ہیں. ہم نے یہ سین ہم اب یہ فیس کر رہے ہیں. یہ فیس باقی تھا جو ہم فیس کر رہے ہیں, گنڈا پور کی حکومت, یہ باقی تھا جو ہم نے فیس کیا ہے. لگتا ہے آپ کو کہ نیکسٹ نیور میں یہ سروائیو کر پائیں گے طریقے انصاف ان دا کے پی کے؟ ان کے پاس کوئی اور آ جائے گا. پہلے وہ تھا اپنا خٹک صاحب, پرویز خٹک صاحب تھے. پھر لائٹ آئے محمود صاحب, اب پرو میکس گنڈا پورا جی. ان کے پاس تو پوری سیریز ہے. جیسے آئی فون نہیں آتا میرے بھائی, آئی فون 14 آ گیا, 13 آ گیا, آئی فون 17 آئے گا نا, تو ان کا نیا پرو میکس سے بھی اوپر آ جائے گا میرے بھائی کوئی. ان کے پاس اچھا یہ اتنا لانے کے لیے, آئی فون لانے کے لیے تو ایک آئی فون کی کمپنی ایپل, ہاں یہاں پر یہ 804 کمپنی کا نام ہے. اچھا, ان کی کمپنی کا نام 804 ہے. وہاں سے میرے بھائی یہ سیریز آتی ہے, وہاں سے ہاں جاہلوں کی بھائی لاٹ بچھائی ہوئی ہے. کنٹینر نہیں آتا باہر سے لنڈا, آپ سردیاں ہوتی ہے تو ہم لوگ جاتے ہیں لنڈے میں کوٹ دیکھتے ہیں, لاٹ لے کر آتے ہیں. ان کی لاٹ پڑی ہوئی ہے منسٹروں کی. ان کے لیے منسٹر کیا ہے, یہ کسی کو بھی چیف منسٹر بنا دے, وہ بعد میں چیف صاحب بھی تو ہو جاتا ہے. بزدار لگایا تھا نا میرے بھائی, چیپ ترین. کوئی اہلیت تھی اس میں؟ نہیں. بتائیں مجھے. نہیں. آپ پنجاب میں تھے, لاہور میں تھے, میرے ساتھ تھے 7 نیوز میں. ہاں جی, ایسے ہی ہیں. ایسے ہی. کیا حالات تھے بتائیں مجھے, کیا حالات. وہ میرے بھائی یہ کوئی کرکٹ ٹیم نہیں ہے خان صاحب, یہ ان لوگوں نے کرکٹ ٹیم بنا دی ہے. چلو یہ اوپنر نہیں چلے گا تو وہ اوپنر چل جائے گا. بھائی ریاست چلانی ہے, ایک صوبہ چلانا ہے,
پچ پر کھڑے ہو کر بیٹنگ نہیں کرنی. اگر وہ 0 پہ آؤٹ ہو گیا تو میرے پاس جاوید میاں موجود ہے, رمیز راجہ موجود ہے. بات سمجھ نہیں, وہ آؤٹ ہو گیا, ان کے اوپنر ہی نہیں چلے. چلو اس سائڈ پر آ جاؤ. ٹیم اگر یہ ٹیم سمجھتا ہے پاکستان کو, اپنے منسٹرز کو, یا کرکٹ گراؤنڈ سمجھتا ہے, تو ان کے تو اوپنر بھی نہیں چلے. ان کا تو وہ جو پلس تھا, وہ زیرا پلس کیا یار, کیا تھا پلس کے, بزدار پلس, وسیم اکرم پلس. اب یہ دیکھو پوری بیوروکریسی سنبھالنی ہے, چلانا ہے پورا. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, وہاں پہ آپ نے زیرا پلس لا کے ہمارے سر پہ بٹھا دیا میرے بھائی. صبح چلنا تھا, نہیں, فلاپ ہوا. کے پی کے جو چوائس خان صاحب کی پنجاب کی تھی, وہی چوائس, اس سے بری چوائس اس وقت کے پی کے میں مسلط ہے. اس سے بری پوری کی پوری ٹیم ہی نہ, یہ تو زمبابوے سے بھی نیچے والی ٹیم ہے. زمبابوے جب ورلڈ کپ میں کھیلتی تھی تو سب سے پہلے باہر ہوتی تھی, پتہ ہے آپ کو. 2-3 ورلڈ کپ تو ہم نے دیکھے ہیں اپنے ہوش میں, ایسے ہی. ہاں, تو سب سے پہلے زمبابوے باہر جاتی تھی. تو خان صاحب کی زمبابوے سے بھی بدتر سے بدترین ٹیم ہے. خان صاحب نے بندے یار, کوئی اہلیت ہوتی ہے, کوئی صوبے کو چلانا ہے یار, کوئی مذاق ہے. یہ 15 لوگ مرے یار, یہ کوئی مذاق ہے. ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, ایسے ہی ہے نا جی سر, اسی مدعے پہ بات کر رہے ہیں نا, ایسے ہی ہے کہ کہاں تھی مشینری. تو آپ نہیں سمجھتے مولانا صاحب کہ یہ قتل ہے. 1.5 گھنٹہ میں انتظار کر رہا ہوں, اس کمرے میں مجھے بند کر دو جہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں. جی سر, یہ آپ کا گھر ہے سر, میں مہمان ہوں یہاں پر, صحیح, میں یہاں پہ بند ہو جاتا ہوں. مجرم تو میں ہوں. مجرم کون ہے؟ میں. پرچہ کس پہ ہوگا؟ میرے اوپر. پرچہ آپ کے اوپر ہوگا, تو پھر سواد کس کا ہے, کس کے پاس ہے سواد؟ عمران خان کی حکومت کا, 804 کی حکومت کا. جی ٹھیک ہے, وہاں پہ مسلط کون ہے, چیف منسٹر کون ہے؟ گنڈا پور, وہی ہے نا. ہاں جی. کس پہ پرچہ ہوگا؟ اس پہ, اس کی پوری مشینری پہ ہونا چاہیے. یہی چیز میں آپ کو کہہ رہا ہوں. صحیح کہہ رہے ہیں. یہی چیز میں کہہ رہا ہوں. یہی چیز اگر گنڈا پور کو سمجھ آ جائے نا, یقین کریں مولانا صاحب, تو پٹھان, یہ وہ پٹھان قوم ہے جو ایسے لوگوں کو اپنے سر پہ بٹھائے. اگلی حکومت, اگر انہوں نے 15 سال میں کے پی کے ٹھیک نہیں کیا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ان کو اگلے ٹینیور میں یا اگلے الیکشن میں آپ ان کو پنجاب دو گے یا پاکستان ان کے حوالے کرو گے؟ پاکستان آپ بتائیں مجھے, نہیں کرنا چاہتے ہو ان کے حوالے پاکستان؟ سوال یہ ہے, سوال یہ نہیں ہے کہ پاکستان ان کے حوالے, سوال یہ ہے کہ اگلی بار بھی اگر وہ کے پی کے میں الیکٹ ہو گئے تو پھر بہت بڑا المیہ پاجی, بہت قسمت. بھائی جو بدماش ہوتا ہے نا, بدماش, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں کرائم کی بیٹ کرتا ہوں. جو غنڈا ہوتا ہے نا, غنڈا, گلی کا جو غنڈا ہوتا ہے, جو علاقے کا غنڈا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون آدمی میرے ساتھ ہے, میں نے اپنے غنڈے کہاں کہاں کھڑے کرنے ہیں, میں نے اپنی اگلی لڑائی کیسے لڑنی ہے. یہ غنڈا اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے کس کو مارنا ہے, کس کو پکڑنا ہے, اور اگلی باری میں نے کیسے لینی ہے, وہ خوب جانتے ہیں. اس وقت آپ کا جو کے پی کے کا صوبہ ہے وہ یرغمال ہے. مجھے یہ بتائیں لاسٹ میں کوئی ایک اچھا اقدام جو کہ تحریک انصاف نے 15 سالوں میں کیا ہو, جو مجھے نظر آتا ہے, نظر تو نہیں آتا لیکن مجھے بتایا گیا. آپ جرنلسٹ, انہوں نے جلا بخشی ہے, نئی امید دی ہے کہ نیا بنے گا پاکستان, نیا بنے گا کے پی کے, اور انہوں نے وہاں کے لوگوں کو بہت فریڈم دے دی ہے. یہ بتاتے ہیں وہ مجھے کہ پی کے لوگ بہت آزاد ہو گئے ہیں. کیسی آزادی؟ مجھے نہیں پتا, اب آپ ادھر کے رہائشی ہیں تو مجھے بتائیں. نہیں, آزاد تو پہلے بھی تھے, کیا ہم آزاد نہیں تھے؟ آپ کے لاہور میں کتنے پٹھان ہیں؟ لاکھوں کے, بے انتہا ایسے ایسے پٹھان ہیں, سردار ملک بیٹھے ہوئے ہیں جی, اربوں روپے کے کاروبار ہیں ان کے, لاہور کاروبار کر رہے ہیں. میرے بھائی پٹھان وہاں سے, میں خود پٹھان ہوں یار, لاہور میں رہتا ہوں, ساری عمر میں نے یہاں گزاری ہے, یہاں آپ لوگ کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں, چینلز میں پنجابی بھائیوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں. یہ تو بڑا بھائی ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اس ملک کا, پنجاب. یہاں اتنے پٹھان ہیں, کام کرتے ہیں, فیملیاں وہاں پر ہیں, یہاں پر آدھی فیملیاں ہیں. میرا آدھا خاندان پشاور میں, میرے والد صاحب کی سائڈ پشاور میں, والدہ والی سائڈ لاہور میں ہے. تو یہ آزادی والا یہ معاملہ, یہ صرف اپنے مقصد کے لیے, اپنے مطلب کے لیے مولانا صاحب یہ منہ میں ڈالا جاتا ہے. یہ جو اپنے مفادات کے لیے اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں نا, یہ پھر بڑا کچھ کرتے ہیں. یہ پھر آپ کو کہتے ہیں کہ آزادی کا نعرہ لگاؤ,
اسلام کا نعرہ لگا ہاں اسلام کا ٹچ دے دو, آزادی کا ٹچ دے دو, اچھا اب یہ والا ٹچ دے دو, اب ڈسکو والا ٹچ دے دو, اب ابرار الحق والا ٹچ دے دو, اب وہ ایک اور ان کا گلوکار تھا, ان کے پے رول پہ تھا وہ, اب وہ والا ٹچ دے دو. ان کے پاس تو پھر ٹچ ہی بہت ہوتے ہیں. یہ آزادی شعور یہ الحمدللہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں دی ہے. اور طاولہ عیسیٰ خیلوی کی بات کریں آپ, وہ تو ان کا پکا ہی پے رول پہ ہے نا, وہ تو پکا ہی ہے ان کا. اچھا مجھے بتائیں کوئی پشتو میں کوئی پیغام دے نا ذرا پوری زبا پس پختو کے دعوے ماں پوری قوم کو جو کے پی کے جی عوام ہے ٹول ان کو ہوتا کہہ دیں کہ بھاجی اگر تو آپ نے دوبارہ الیکٹ کرنا ہے تو پھر دریا سوات کے کنارے کبھی نہ جانا, کیونکہ بچانے کوئی نہیں آئے گا. زمارونا پختانہ پسوات کیم پراتے دی پا پیخور کیم دی پا مردان کیم دی پا لنڈی کوتل کیم دی اور پا ٹول ایجنسیانو کیم دی, ٹول پختانہ زمارونا کم چی پا کے پی کے پراتے دی. تاسو خپل سوچو کئی چی دا سوات والا معاملے واندے دینا پس ستاسو زړه سوئی, تاسو زړه سوئی, تاسو څه سوچ کوئ چې کم دا 15 کسان کم چې دا پنجاب نه تلیو کدا دا سوات وې دا غزي وې کدا ارسو کې دی خو پاکستانین کنه ولاړو ولتا بچو سره خزي وې ماشومانو بزرګانو ولتا ولاړو هغه دو روانو نو یو نیمه ګنټه الته انتظار کو چې اوس به دا ګنډاپور مشینری راشي, اوس به هلیکاپټر راشي, اوس به چرته نور کسان راشي, اوس به چرته ډیپټي کمشنر راشي, مونږ به بچاو کی خدای دا پاره دا صوبه سما کا زخ بزدا کوما ګنډاپور ته وېما کا هغه حکومت کا لس کال پہلے نه دی کو مر روان 15 کال بنوري خدای دا پاره ہوگا. پښتنو باندې لګ ترس اخري پښتانه ډیر ګډوډ دي, پښتانه ډیر پریشان دي, یو خپلتا گرانی دا عرص پر زمونږه خويندې رونه هلته ډیر بے روزګار دي, خاص کر په کې پی کې کې او به دي سوات والا معاملہ کې یقینو کا بس خفغان کولې شو, نور خو سن شو کولې چې یو نیمه ګنټال تاسو کولاړي او بس دې ته ګوري چې اوس بس وکراشي او ما بدلته نه بچاو کې یو نیمه ګنټه پسم او بس تاسو وزیر اعلی دې معاملې نه پس دا وای چې زه خو زسو کما زما خو کسان الته لګې دي, ټیم مې الته لګې دي, زو سوله تنبوان وې سما زو سلته ورشم نه کې واچوري واسکټ ته ټیټ سپاټ کې رااله یار دا دسی وزیر اعلی دسی دا خبرې کده کولو دي. نو میں نے تو یہ بتا دیا ہے. اب عمران خان کے بارے میں وہ تو بڑے پاگل ہیں آپ کے جو کے پی کے عوام ہے نا, کون وہی یار کلاشن کو پہ لے کے آزاد کروانے آتے ہیں اس کو اڈیالہ سے, تو ان کو بتائیں یار. آپ نے وہ جو کلاشن کو پہ لے کر آتے ہیں ان کی آئیڈینٹی چیک کی ہے, وہ کون ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے پٹھان ہیں؟ نہیں وہ افغان ہوں گے, پشتون ہوں گے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ. ہاں تو ہیں دیکھو پٹھانوں کے روپ میں افغانی بھی ہو سکتے ہیں, افغانی بھی ہو سکتے ہیں میرے بھائی. اچھا صحیح. اب دیکھو پنجاب میں 2 پنجابی, ایک سکھ ہے, سکھ بھی پنجابی ہے, ایک ہمارا چڑھدا تے لہندا پنجاب دے پنجابی نے. ہاں ایگزیکٹلی. سکھ بھائی اگر ٹوپی اتار لے پگ جو ان کی شان ہے وہ اگر اتار دے, ہاں جی, تو وہ ساڈے ورگی ہے کی لگے گا دسو مینوں؟ ہاں بالکل. لاہور دا پنجابی لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ اوبویسلی لگے گا نا لاہور کا پنجابی. ایسے ہی ہے. تو اب افغانی جو ہے وہ پشتو بھی بولتے ہیں, فارسی بھی بولتے ہیں, وہ کلچر, وہ ویسٹ کوٹ, وہ ٹوپی, وہ سب کچھ پہنتے ہیں. اب آپ ان کی آئیڈینٹی چیک کرتے, ان کی شناخت کرتے, کیا پتہ وہ افغانی تھے جنہوں نے کلاشن کو پکڑی. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے چھوٹا سا میں بیسیکلی اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یار یہ کہ ان سزا کٹنے دیو اور اپنی حکومت سے سوال کرو. وہ آپ کے لیے کچھ کرتے, وہ پشاور کے لیے کچھ کرتے, جو کہ 2 بڑے شہروں کے بعد تیسرا بڑا جو شہر ہے نا لاہور کراچی کے بعد, وہ ہم پشاور کو سمجھتے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹریڈ کے اعتبار سے بڑا شہر تھا خیبر یار کا. کیا ٹریڈ ہے, سوات آپ کے لاہور سے بڑا ہے, مجھے پتہ ہے اس چیز کا ریونیو کے اعتبار سے. لیکن آج جو اس کا حال ہے یار, آپ دیکھیں وہاں پر ایسا پنجاب میں وہ علاقے جہاں پر آواز اٹھتی ہے نا کہ صوبہ الگ بنا دیو, ٹھیک ہے نا, دے آر مچ بیٹر دین دا کے پی کے پشاور سے. یار میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یہ جو ساؤتھ بیلٹ ہے نا ہماری, وہاں جہاں پہ گاڑی جائے تو دھول اٹھتی ہے, اس سے زیادہ دھول آپ کے سینٹرل پشاور کے اندر اٹھ رہی ہے. جو بی آر ٹی اور وہ آج تک کمپلیٹ نہیں ہوئے, لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا. تو یہ ایسے یار میٹروپولیٹن شہر ہوتے ہیں. انشاءاللہ کے پی کے کی عوام کو آزادی ملے گی. کس سے ملے گی؟ 804 سے. کے پی کے کی عوام کو آزادی ملے گی اس ٹولے سے.
KPK کی عوام کو, پٹھانوں کو آزادی ملے گی اس طریقے انصاف سے انشاءاللہ. یہ میں بیٹھا ہوں یہاں پر, آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ یاد رکھنا ہم اس پہ ایک پوڈ کاسٹ اور کریں گے, اور آپ میری یہ بات یاد رکھو گے, آپ اپنے پروگرام میں ضرور دہراؤ گے کہ بلال خان نے آ کر یہ بات کی تھی کہ KPK کے پٹھانوں کو اگر آزادی کی ضرورت ہے تو 804 سے ہے میرے بھائی. 804 سوات میں کام نہیں آیا, 804 فلاپ ہو گیا سوات میں, 804 ان 15 لوگوں کو بچا نہیں سکا, 804 کی وہ مشینری نہیں آئی وہاں پر. میری بات سمجھ رہے ہیں, 804 کام نہیں آیا. صحیح کہہ رہے ہیں. جب بھوک لگتی ہے تو 804 کام نہیں آتا. ہاں جی. جب پیٹ میں کچھ نہ ہو, باپ سسک رہا ہو, محنت مزدوری کے لیے گھر سے نکلتا ہو, اس کی جوان بیٹیاں گھر میں KPK میں موجود ہوں, بات کر رہا ہوں نا, اور وہ سارا دن گرمی میں دھکے کھائے, 804 کام آئے گا؟ بتائیں مجھے. نہیں آئے گا. بتائیں نا. یا تو 800, میں رات کو سارا دن میں KPK میں کام نہیں کرتا پشاور میں سارا دن 804 پڑھتا رہتا ہوں, تو کیا اس 804 کی وجہ سے رات کو مجھے کھانا مل جائے گا, میں لے جاؤں گا؟ میں آج کاغذ پہ لکھتا ہوں, کسی پیپر پہ لکھ کے, میں سوات کی کسی دکان پہ جاتا ہوں, میں کسی پشاور کی دکان پہ جاتا ہوں, میں پیسے کی بجائے, نوٹ کی بجائے میں کاغذ پہ 804 لکھ کے دے دیتا ہوں دکاندار کو, وہ میرے منہ پہ چپیڑ مارے گا رکھ کے, چل نکل یہاں سے. کوئی دے گا 804 کے نام پہ آپ کو راشن؟ نہیں. مجھے بتائیں, مجھے نہیں. 804 کے نام پر کسی بیٹی کا جہیز آ سکتا ہے؟ نہیں. بتائیں نا. نہیں. کسی کے گھر میں گندم آ سکتی ہے 804 کے نام پر؟ نہیں. پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نا, ہیلتھ کا, خوراک کا, پانی کا. آپ کو راشن مہیا ہو سکتا ہے 804 کے نام پر؟ نہیں. آپ کسی ہسپتال میں جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی 804, آپ سے ڈاکٹر پیسے مانگتا ہے, آپ کا میں نے علاج کیا, انجیکشن لگے, بھائی آپ مجھے پیسے دے دو, آپ کہتے ہیں 804, تو کیا کرے گا آپ کے ساتھ؟ ذلیل کیا کرے گا؟ ذلیل. تو میرے بھائی یہ مولانا مولانا صاحب تو اللہ کرنا چاہیے تھا, یہ 804 تو یہ پٹھان معصوم ہے نا یار. ہم لوگ جو ہے پٹھان, قسم سے ہم لوگ دیکھو, اب ان کو شاطر ہو جانا چاہیے. جو ہاتھ ہو گیا نا ان کے ساتھ, ہم تو ہو گئے ہیں. یوز کیا ہے پنجاب کے خلاف, یوز کیا ہے جس نے آپ کو لاہور نے پنجاب کے خلاف نہیں, پاکستان کے خلاف کیا. میں بیسیکلی تھوڑا اینٹی کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں, ویسے تو پنجاب سب سے پہلے پاکستان ہے, پھر پنجاب ہے, پھر KPK ہے. بھائی میں ویسے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں جی, کہ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ کا حق کھا گیا. یہ صوبہ بلوچستان اور صوبہ KPK کے عوام کو پڑھایا گیا, حق کھا گیا, ایک اینٹی آپ کا حق کھا گیا, وہ کام نہیں کرتے. اور مسئلے کی اور بڑے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی خود بات کی, اور ہم ایک جگہ پر ابھی اکٹھے تھے, وہاں پر آپ نے مجھے بتایا کہ یہ سامنے والا جو بندہ ہے یہ روزانہ کا کروڑ روپیہ کما لیتا ہے یہاں پہ لاہور کے بیچوں بیچ سینٹر, اور وہ پٹھان ہے, وہ اور پیور پٹھان ہے, اور مزدور بھی سارے وہاں سے لایا, پنجابی کوئی نہیں رکھا ہوا. نہیں ہے پنجابی میں ہوں جو کھانا بنانے والا ہوٹل ہے یار, سیدھی بات کرتے ہیں. ایک ہوٹل, ایک پٹھان لاہور میں ہوٹل چلا رہا ہے, اور وہ کروڑ روپیہ کماتا ہے پر ڈے پہ. ہاں جی, اس کا سارا ورکر پٹھان ہے. اس کے لیے تو بھائی امریکہ سے بھی زیادہ ہے کام. تو امریکہ میں بھی 1 کروڑ مہینے بھی. یہ چند لوگ ہیں مولانا بھائی, چند لوگ ہیں. پٹھانوں نے اس ملک کے لیے, KPK کے لیے, پنجاب کے لیے, اس ملک کے لیے کیا, اس ملک کے لیے قربانی دی ہے. ANP کی پارٹی کو جانتے ہو؟ ہاں, کتنے بڑے نام تھے ان کی پارٹی کے اندر, بہت بڑے. جو نظریہ تھا بیسیکلی دہشت گردی کے نظر ہوئے, پشتون کا نظریہ ہے وہ, دہشت گردی کے نظر ہوئے. جی ہیں, ہاں جی. غلام احمد بلور کا جو بھائی تھا, جی, بشیر بلور, تگڑا آدمی تھا. جی, قربانی دی کہ نہیں دی؟ جی دی نا. ان کے جو وزیر داخلہ تھے پہلے ٹنور میں, جی, پرویز خٹک کے ٹنور میں, جی, ان کے بیٹے نے قربانی دی کہ نہیں؟ بم بلاسٹ میں ان کے گھر میں بلاسٹ ہوا. جی. بھائی پٹھان تو کر رہے ہیں, پٹھان پنجاب میں بھی قربانی دے رہے ہیں, لیکن یہ چند ٹولہ ہے میرے بھائی. میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ یرغمال ہے پٹھان, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان سے مسئلہ پشتون پٹھان کا آزادی کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر ان کی جو حکومت ہے وہ یار وہ کام کر رہے ہیں, کام کریں نا یار. کس نے روکا ہے مجھے یہ بتاؤ؟ کسی نے روکا ہے ان کو؟ نہیں. BRT بنانے سے روکا ہے آپ نے کہ نہ بناؤ بھائی؟ آپ نے پٹھانوں کے لیے BRT نہیں بنانی, روکا ہے کسی نے؟ وفاق نے روکا ہے؟ وہاں پہ اور جو کام ہو رہے ہیں ان کے جو سرکاری اسپتال چل رہے ہیں, وہاں میڈیسن جاتی ہے, جو بھی بجٹ پاس ہوتا ہے, روکا گیا کبھی کہ یار نہ کرو؟ کبھی گنڈا پور ہے کیا یار, ان کے ہیلی کاپٹر کا پیٹرول روکا ہے کہ بس نہیں اس میں پیٹرول نہیں ڈالنا, آپ نے بائی روڈ جانا ہے, کبھی روکا ہے آپ نے؟ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ کام کیوں نہیں کرتے یہ لوگ؟ ان کی مشینری ایکٹیو کیوں نہیں ہے؟
آپ کے لیے اور میرے لیے نہیں ہے, اپنے لیے. بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ اور میں کے پی کے میں لاوارث ہیں. اللہ کرے جی کوئی وارث اچھا ملے, اللہ کرے. ریاستہ مدینہ کا دعویٰ کرنے والا نہیں. سر یہ صحیح باتیں معنوں میں نا اور باتیں پرانی ہو گئی ہیں, اب ریاست مدینہ والی بات نہ کیا کریں. میں آپ کو مشورہ دوں گا کسی بھی پوڈ کاسٹ میں ریاست مدینہ والی بات نہ کریں, اس کو ختم کر دیں. ٹھیک ہے سر. یہ نہ ہو کہ ہم بات کریں اور مسئلہ ہمارے لیے بھی کچھ بن جائے. یہ بہت بڑا نام ہے یار, ہمیں سوچنا چاہیے, سوچ کر بولنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بلال بھائی, آپ تشریف لائے, اور آپ کے زخموں کے اوپر مرہم تو ہم نہیں لگا سکتے, لیکن کھلے بازو ہیں, آئیں کام کریں. اور بیسیکلی وہاں کے لوگوں کے لیے جو آپ نے پیغام دیا, یہ پیغام ضرور سنیے گا. آپ کا شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.